میں ایگزیکٹلی ذرا چونکہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے تو ناظرین کے لیے آپ کے لیے بھی عرض کر دوں پھر اس میں سوال کی یہی جو کنورزیشن ہوئی ہے محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ابراہم اکارڈ سے متعلق، تو اس میں محمد بن سلمان نے کہا وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دی ابراہم اکارڈس بٹ وی وانٹ آلسو ٹو بی شیور دیٹ وی سیکیور اے پاتھ ٹو اے 2-state solution. Then Trump says we have had a very good talk on the Abraham Accords. رپورٹر نے پوچھا have you reached an agreement on defense؟ تو پھر ٹرمپ نے کہا کہ we pretty much have and we have reached an agreement on that. تو یہ تو ہو گیا. اب سر دوسری آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بتائیں کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ یہ امریکہ کا جو منصوبہ تھا امن کے حوالے سے جس کو اس وقت حماس نے بھی اس کو ویلکم کیا تھا، پاکستان نے ظاہر ویلکم کیا تھا، پاکستان کے تو حکومت کے سربراہ ان چند مسلم ممالک میں سے جو ٹرمپ سے ملے تھے شہباز شریف صاحب، اس پر پھر اگلا آیا کہ جناب وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی آئے گی وہاں پہ، پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ کیا پاکستان بھی ان دستوں کا حصہ بنے گا، اس پر ہم نے بہت سارے بیانات بھی دکھائے. آج اس پورے منصوبے پر جس میں فوج کی تعیناتی بھی شامل، اس پہ ووٹنگ ہو گئی ہے، پاکستان نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کچھ چیزیں ابھی وضاحت طلب ہے، کچھ ہماری تجاویز نہیں مانی گئی، جس میں سے ایک تھی کہ ذرا وضاحت ہوتی کہ فوج کا مینڈیٹ اور یہ سارا کچھ. سو اب کیا عملی اور اس کو حماس نے اس کو اپوز کر دیا ہے، کیا پاکستان ان حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مائنڈ بنا چکا ہے یا ایک طریقے سے اندیا دے دیا پاکستان نے کہ ہماری فورس اس انٹرنیشنل اسٹیبلیشن فورس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں اگر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں اس کا کام پیس کیپنگ ہوگا، یعنی بورڈ آف پیس ایسا ہوگا جس میں پیلسٹینین یعنی ریپرزنٹیشن ہوگی اور پیلسٹینین اتھارٹی اس کو ایڈمنسٹر کر رہی ہوگی، تو اور حماس جو ہے وہ ڈس آرم ہو چکی ہو اس وقت تک اور اسرائیلی وڈرا کر چکے ہوں اپنی فورسز، تو تب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ جائے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسرائیلی فورس بھی موجود ہو، ادھر سے حماس بھی ہو اور یہ بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ دونوں طرف سے گولیاں اور بم ان پہ برسیں. یہ تو نہیں کوئی بھی کرے گا. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہو بھی نہیں سکتا؟ یعنی نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھ لینا جب تک اسرائیلی فورسز وڈرا نہیں ہوتی ہیں آپ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو وہاں پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اسرائیلی فورسز وڈرا کر جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس تو اب اتنا کمزور ہو گیا ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں اس لحاظ سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہ ہی ISF کو حماس کے ساتھ کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہے. اس وقت ان کا کام تو صرف یہ ہے کہ بھئی کوئی مزید کسی قسم کی وہاں پہ آپس میں کوئی جنگ ونگ نہ شروع ہو جائے. تو معاملہ یہاں نہیں پھنسے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل سے کہا جائے گا کہ وڈرا کرو اور حماس ڈس آرم ہو اور پھر یہ فورس آئے گی. اسرائیل وڈرا پتہ نہیں پہلے تو کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ ایک سوال. پھر اگر ہوتا بھی ہے تو کیا حماس ڈس آرم کرے گا اپنے آپ کو یا نہیں؟ حماس نہیں کہے گا کہ جناب ہم اس کو دوسرے پارٹنر کو ہم کیسے ٹرسٹ کریں. تو یہ دونوں جو آپ نے کہا ہے کہ ان دو مراحل سے گزرنے کے بعد ہی فورس تعین ہوتی، یہ دو مراحل بھی بڑے مشکل مراحل نہیں ہیں؟ جی مشکل مراحل ہے جی، خصوصاً اسرائیل کا وڈرا کرنا. حماس تو کمزور بھی پڑ چکا ہے کہ حماس کی کوئی مطلب ان کی باتیں بے شک ہوں گی ابھی، لیکن اتنی اس کے بعد تو ان کے اندر کوئی اتنی سخت نہیں ہے. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ دے ہیو ٹو بی دیئر. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ حماس کی اب اتنی قوت رہ گئی کہ وہ اس قسم کے مسائل کھڑے کر سکے. اصل وجہ ہے، اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ اسرائیلی فورسز وڈرا کریں. اگر اسرائیلی فورسز وڈرا کرتی ہیں تو اسٹیبلائزیشن فورس پھر اس کے یعنی TORs بنیں گے کہ بھی کیسے جائیں کیسے نہ جائیں. پاکستان چونکہ پیس کیپنگ مشنز میں ہمیشہ جاتا رہا ہے اور اگر اس قسم کی کوئی ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج بھی شاید اس میں جائے گی. سوائے اس کے کہ اس وقت پاکستان کے داخلی حالات بھی ایسے ہیں کہ فوج دونوں طرف ریکوائرڈ ہے، یعنی افغانستان کے بارڈر پہ بھی ریکوائرڈ ہے، انڈیا کے بارڈر پہ ریکوائرڈ. اس لیے ذرا تھوڑی سی پاکستان شاید نوشنل پارٹیسپیشن کرے. میرا اپنا خیال ہے یہ ذاتی، نیچرلی گورنمنٹ اس میں خود فیصلہ کرے گی، لیکن یہ بہت ضروری ہوگا کہ ویسے بھی ایسے مشن آپ کو کوئی لاکھوں بندہ تو نہیں بھیجنا ہوتا نا. میں کوئی دفاعی تجزیہ کار تو نہیں ہوں، لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد تو فورس تو نہیں بھیجنی ہوتی نا کہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ ایک واضح فرق پڑ جائے. جی بالکل نوشنل اور پھر سارے ملکوں سے ہوں گے نا، مختلف ملکوں سے آئیں گے تو اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا. یہ میں بات مانتا ہوں. بہت سارے آپ نے جو بیانات سنوائے کہ پاکستان کا قد کاٹ اس سے اونچا ہوتا ہے، جو پاکستان کی عزت بنتی ہے. پاکستان دنیا میں پہلے بھی بڑا نام کما چکا ہے پیس کیپنگ کے حوالے سے،
تو وہ تو لیکن یہ شروع میں یہ ٹرمز طے کرنی بڑی ضروری ہوگی، کیونکہ ہم اسرائیلی فورسز کو بھی وہاں نہیں دیکھنا چاہیں گے. یہ نہ ہو کہ آئی ایس ایف اسرائیلی فورسز سے لڑ رہی ہو یا حماس سے لڑ رہی ہو. ہاں جی بالکل. اور آپ کے خیال میں ایسا ہوگا بھی نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ایسا یہ بورڈ آف پیس بھی بیٹھ کے ڈسکس کرے گا اور ٹرمز طے ہوں گی. آپ کے خیال میں اس فورس کو نہیں کہا جائے گا، اس فورس کو کے ذمے میں یہ شامل نہیں ہوگا کہ حماس کو ڈسارم ہی تم کرو؟ ایسا نہیں ہوگا نا آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال. اگر یہ ہوگا تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا پاکستان جیسے ملکوں کے لیے. اس لیے نہیں کہ بھئی حماس سے ہمارا کوئی خاص انس ہے، اس لیے کیونکہ جو فلسطینیوں کے ساتھ تو لڑنے نہیں جا رہے نا وہاں. ایگزیکٹلی. سو مائی لاسٹ کوشچن، آپ کی رائے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان most likely will not land in an awkward situation with regard to Abraham Accords and international stabilization force, because reason being کہ ابراہم اکارڈ میں سعودی عرب بھی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک باقاعدہ فلسطین کی ایک ریاست نہیں بنتی اور اس کو باقاعدہ سب تسلیم نہیں کرتے، اور اگر تسلیم کر لیں گے تو پھر اکارڈ کا حصہ بننا اتنا مایوب بھی نہیں رہے گا، اگر میں آپ کی بات کو صحیح ریفریز کر رہا ہوں. اور پیس کیپنگ مشن میں بھی پاکستان کو اپنی فورس اسی وقت تک تعینات، یہ افواج کی تعیناتیاں اس وقت ہوں گی جب اسرائیل بھی پیچھے ہٹ چکا ہوگا اور حماس بھی ایک قدم پیچھے ہٹ چکا ہوگا، اور ایسی صورت میں فورس آئے گی. اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر ویسے بھی پاکستان یا کوئی بھی اس کے لیے حساسیت بھی نہیں رہے گی اس فورس کا حصہ بننا، اس لیے پاکستان نہیں پھنسے گا اس معاملے میں. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ بالکل درست کہا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ.